گورنر خیبر پختونخوا کو تبدیل کیا جا رہا ہے. کون آ رہا ہے گورنر؟ ڈائریکٹلی بتائیے. محمود خان جی. پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کو اکوموڈیٹ کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. پرویز خٹک جو ہیں وزیر اعلیٰ کے لیے تیاری کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے کہ جی ہم اس کو چیلنج کریں گے. پی ایم ایل این کیا کرے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال نشان ہے. بالکل ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ہے رپورٹرز بیٹھک اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ یاسر حسین. اور آج ہم بات کریں گے ایک تو کے پی میں ایک تو تبدیلی کی ہوائیں، مزید تبدیلی کی ہوائیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. گورنر خیبر پختونخوا کو تبدیل کیا جا رہا ہے، نئے گورنر آ رہے ہیں، ان کا نام بھی ہمارے پاس ہے. ڈسکس کریں گے، پوچھیں گے یاسر سے. وہاں جو نگران حکومت ہے ابھی تک وہ اس میں کوئی کابینہ جو ہے وہ مستقل طور پہ کوئی وہاں پر نہیں آئی. جو لوگ ریزائن دے چکے تھے، جن کی سیاسی وابستگیوں ہونے کے بعد ان سے ریزائن مانگے گئے تھے، اس کے بعد سے کوئی نئی تقرریاں نہیں ہوئیں. اس حوالے سے بات کریں گے. پھر ایک الیکشن کا معاملہ ہے، وہ بھی بات کریں گے. لیکن ہم یاسر سٹارٹ کیجئے کہ کیا کون آ رہا ہے گورنر؟ ڈائریکٹلی بتائیے. محمود خان جی، سابق وزیر اعلیٰ. یہ تو پی ٹی آئی کے نامینیٹڈ وزیر اعلیٰ تھے. پی ٹی آئی سابقہ یا موجودہ پارلیمنٹیرین کی آپ بات کریں؟ دو ہو گئی ہیں. اب دو ہو گئی ہیں. یہ ڈیفرینشیٹ کرنا ہمیں پڑے گا کہ ایک پی ٹی آئی اور ایک پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز. محمود خان کا تعلق سوات سے ہے، عوامی نیشنل پارٹی سے ان کا پہلے تعلق تھا. انہوں نے بعد میں 12-13 میں انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی. انتہائی اعتماد تھا پی ٹی آئی چیئرمین کا ان پر. 2018 میں آپ کو بھی یاد ہے کامران صاحب، اچانک سے ان کا نام آ گیا تھا. ٹھیک ہے. ایک پی ٹی آئی کی اہم شخصیت تھی عاطف خان، جن کا راستہ روکنے کے لیے ان کو فوری طور پر سامنے لایا گیا. اور یہ جیسے پنجاب میں بزدار صاحب آئے تھے ویسے ہی محمود خان کے پی میں آئے تھے. انہوں نے 3.5 سال 4.25 سال انہوں نے سی ایم کے طور پر بہت اچھا کام کیا. تبدیلی کی آپ نے بات کی تو گورنر کے پی کے جو اس وقت موجودہ ہیں حاجی غلام علی، ان پر کوئی اور تحفظات کی بات نہیں کرے بلکہ تحفظات. سر پہلے اعتراضات تو بعد میں ہیں، پہلے تحفظات جو ان کی اتحادی حکومت یعنی اے این پی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، ٹھیک ہے، وہ انہی پر ہی اب میں اعتراضات کی بات کروں گا. پہلے تحفظات، اب اعتراضات. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جانبداری کا مظاہرہ تو کر رہے ہیں، لیکن جمعیت علماء اسلام صرف اور صرف اپنے عہدیداروں کو نوازنے میں مصروف ہے، کیونکہ گورنر کے پی کے جو ہے حاجی غلام علی ہیں. اچھا یاسر، اس میں اگر دیکھیں گورنر ہوتا ہے وفاق کا نمائندہ جی، اور اس کو وفاق جو ہے وہ اپوائنٹ کرتا ہے. جی، اس میں یہ دیکھیے کہ اگر تبدیلی لانی ہے تو مطلب ہے سیاسی اعتراضات کی بنیاد کی وجہ سے تبدیلی اگر ہم لا رہے ہیں، گورنر چینج کر رہے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ کوئی غیر سیاسی یا ایسا نیوٹرل یا جو سب کو قابل قبول ہو ایسا گورنر جو ہے وہ نامینیٹ کیا جاتا. کیونکہ محمود خان جو ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اب، یا پھر ہم یہ کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز جو ہے اب ان میں سے جو ہے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. ایسا ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، میں 20-21 سال سے جرنلزم کر رہا ہوں اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی ایسا گورنر آئے اور وہ سیاسی معاملات میں مسلسل اس کی انٹرفیرنس ہو. نہیں سیاسی ہو لیکن قابل قبول ہو سب کے لیے نا. قابل قبول حاجی غلام علی تھے، لیکن جب انہوں نے جوائننگ کی تو اس کے بعد مسائل شروع ہوئے. جہاں تک آپ محمود خان کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں محمود خان کا نام آپ بھی بہتر جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہاں سے پلانٹ کیا گیا اور وہ اب آ رہا ہے. کیونکہ دیکھیں پرویز خٹک جو ہیں وہ آئندہ کے لیے وزیر اعلیٰ کے لیے تیاری کر رہے ہیں کے پی کے. اس کے لیے انہوں نے محمود خان سے بھی کام نکالنے اور کرنے. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر اس سٹیج پر پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کا گورنر آ جائے گا تو پھر پرویز خٹک صاحب کی اپنی کیا پوزیشن ہوگی؟ یعنی وہ گورنر بھی اپنا لگوائیں گے، وزیر اعلیٰ بھی وہ خود بن جائیں گے، اس کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور کابینہ میں بھی ان کا. تو وہ باقی جو پارٹیاں ہیں وہ کیا وہاں پر وہ کیا کر رہی ہیں وہاں پہ؟ مطلب وہ کہیں گے جی ہمارا. اس کی مثال ہمارے پاس دیکھیں پنجاب میں بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب تو یہ سوالات اٹھانا اور کرنا میرے خیال سے بے معنی ہو چکا ہے. اب تو جو جس کے جی میں آ رہا ہے، میں سیاست کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہی ہو رہا ہے. آپ نے فیڈرل لیول پہ بھی دیکھ لیا، سب کچھ آپ کے سامنے ہے، پنجاب میں آپ کے سامنے ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں
کہ خیبر پختونخوا کی جو کابینہ ہے نگران وہ 9 دن 10 دن گزر جانے کے باوجود، ہاں میں یہ پوچھنے والا تھا آپ سے کہ ابھی تک بغیر کابینہ کے وہ چل رہی ہے. وزیر اعلیٰ جو کہ خود تقریباً 15 سال پہلے ریٹائر ہوئے تھے اپنے منصب سے اور اب تک ان کی عمر کا بھی تقاضا ہے 70+ ہیں، تو وہ اکیلے سے کیسے چلا رہے ہیں معاملات؟ ٹھیک ہے، کوئی کابینہ کا رکن ہی نہیں ہے، ابھی تک کابینہ کے نام ہی نہیں فائنل ہوئے. انٹرسٹنگ بات میں آپ کو یہ بتاؤں، اب جو نئی کابینہ آ رہی ہے 16 رکنی، اس میں جن سے استعفے لیے گئے تھے نگران سیٹ اپ میں دوبارہ سے 5 بندوں کو واپس لایا گیا. اچھا اندازہ لگا. دیٹ از انٹرسٹنگ. الیکشن سے ریلیٹڈ اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ روز الیکشن کمیشن نے رات گئے اپنا ایک شیڈول جاری کیا تھا. وہ ڈی لمیٹیشن کا جو نئی انتخابی حلقہ بندیاں ہیں اس کے لیے انہوں نے شیڈول دیا. انہوں نے کہا کہ جی اس وقت اس نوٹیفیکیشن کے بعد جتنے بھی حلقے ہیں انتخابی حلقے وہ تمام کے تمام فریز کر دیے، معلق کر دیا، یعنی ایک قسم کا ختم تصور کیے جائیں گے اور نئی حلقہ بندوں کے لیے کام شروع ہو جائے گا. اور یہ حلقہ بندیاں وہ کہتے ہیں کہ جی جو نئی مردم شماری ہوئی ہے اس کے جو نتائج آئے ہیں اس کی بنیاد پہ کی جائیں گے. اس کے لیے جو شیڈول دیا گیا ہے وہ 4 ماہ کا شیڈول ہے، 14 دسمبر تک جو ڈیٹ آ رہی ہے. لیکن اور اس کے بعد پھر جو شیڈول دیا جائے گا وہ الیکشن کا شیڈول ہوگا اور وہ کم از کم پولنگ سے 45 دن یعنی 1.5 ماہ پہلے ہوگا. تو یہ 6 مہینے کا تو کورس ہے ہی ہے جو الیکشن کمیشن نے خود ہی کہہ دیا. اچھا مزے کی بات یہ ہے الیکشن کمیشن نے جب یہ پریس ریلیز جاری کی ہے، جب یہ شیڈول جاری کیا تو ساتھ ہی یہ لکھ بھی دیا کہ جی 90 دن میں الیکشن کرانا جو ہے وہ ناممکن ہے. بھائی آپ نہ بھی یہ بات کہیں تو جو شیڈول آپ دے رہے ہیں اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے. لیکن اس میں آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی کا ریئیکشن فوری طور پر آیا. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. بالکل پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے کہ جی ہم اس کو چیلنج کریں گے. جی ہاں، ہم جو آئینی پروویژن ہے آپ بات کر رہے ہیں کہ جی حلقہ بندیاں کرنا جو ہے یہ قانونی تقاضا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن کرانا آئینی تقاضا ہے اور آئینی تقاضا قانونی تقاضے سے بالا تر ہوتا ہے. جی ہاں ممکنہ طور پر کہا جا رہا ہے نیکسٹ ویک کو عدالت سے بھی رجوع کرنے والے ہیں اس حوالے سے. ایسی بات ہے جی. سنا یہ ہے کہ کوئی پٹیشن تیار کی جا رہی ہے، عدالت سے رجوع کیا جائے گا اور وہ بہت میٹر کرے گا آپ کو. یعنی جو یہ الیکشن اس وقت یہی بات ہے نا کہ جی الیکشن کب ہوں گے یا نہیں ہوں گے جناب جی. تو وہ پیپلز پارٹی کی پٹیشن عدالت میں آنا، سپریم کورٹ میں آنا، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک آپ کا جو کورس آف ایکشن ہے نا وہ ڈٹرمن کرے گا فیوچر کا. ایسے ہی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی نے اگر یہ پہل کی کامران صاحب تو آپ دیکھیے گا جو اور لوگ بھی ساتھ آ جائیں ان کے جو اتحادی تھے وہ بھی آ جائیں گے، وہ بھی میدان میں آئیں گے. بالکل ٹھیک. لیکن اب PMLN کہاں سٹینڈ لیتی ہے، وہ کیا کرے گی، یہ ایک بہت بڑا سوال نشان ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور کیونکہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی، یہ ٹائم جو انہوں نے الیکشن کمیشن نے دیا اور اس کے آگے پہ انتخابات کی تاریخ، تو یہ بات تو مجھے لگتا ہے فیبرری مارچ تک ہی جا رہی ہے. فیبرری مارچ تک تو اس وقت جائے گی جب یہ گیون ٹائم فریم کے اندر ڈی لمیٹیشن مکمل کر لیں گے. جی ہاں، آپ کو پتہ چلے، آپ کو معلوم ہے یہاں پر جناب کو سیلاب آ جائے، یہاں پر برف باری ہو جائے، یہاں پر آپ کے پاس وہ سارا جو ہے نا آپ کہتے ہیں او جناب یہ کام نامکمل ہو گیا جی. جو 4 مہینے میں ہونا تھا وہ 6 مہینے میں، جو 6 مہینے میں ہونا تھا 8 مہینے میں. 100 بہانے ہوتے ہیں آپ کے پاس. یہ کام یاسر صاحب مکمل بھی ہو جائے وقت کے اندر تو الیکشن اگر نہ کرانے ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اور بہانے نہیں ہوں گے؟ بہت بہانے. آپ یہ جو 90 ڈیز میں پنجاب اسمبلی اور KP کا الیکشن نہیں ہوا تو کیا بہانہ تھا؟ کھلی وائلیشن بھی تھی اور بہانہ یہ کہ جی حالات ٹھیک نہیں ہیں کامران صاحب اور پیسے نہیں ہیں، میں نے سیکورٹی فراہم نہیں ہو سکتی. شرجیل میمن سے میں نے کوسچن کیا تھا ایک پریس کانفرنس میں، آپ کے میں نے نوٹس میں بھی لایا تھا کہ آپ ادھر تو آئین کی بات کر رہے ہیں اور خود آپ وائلیشن کر رہے ہیں پنجاب اور KP میں، اب یہاں آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اب فیڈرل لیول پہ آپ آواز اٹھا رہے ہیں. جس وقت پنجاب اور ان کا وقت پورا ہو رہا تھا آپ نے اس وقت آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ آپ یقین کریں ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا. نہیں جواب واقعی ہے بھی نہیں ان کے پاس جواب، اس لیے کہ کیا دلیل دیں گے؟ سب نے دیکھا کہ پنجاب کے الیکشن کی بات ہو رہی ہے اور KP کے الیکشن کی بات ہو رہی ہے. 90 دن کی مدت گزر رہی ہے، سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں برقرار ہیں، 14 مئی کا جو ڈیسیژن ہے وہ برقرار ہے اور اس کے باوجود جو ہے وہ کوئی کسی نہ عدالتی فیصلے پہ عمل ہو رہا ہے، نہ قانون پہ عمل ہو رہا ہے، نہ آئین پہ عمل ہو رہا ہے. اسی نقطے پہ ہم اس پروگرام کو رپورٹرز بیٹھک کو آج کنکلوڈ کرتے ہیں. پروگرام ضرور دیکھتے رہیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.